بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں ہے۔ نبوت عامہ کے بارے میں چند مسائل ذکر ہوئے کہ ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مصنف ابھی باب سادس میں جو چھٹا باب ہے اس میں نبوت خاصہ کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر عبارات بہت زیادہ ہیں، لیکن مطالب کم و بیش وہی ہیں جو آپ لوگ عام طور پر سنتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ مطالب کو سرعت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں۔ نبوت خاصہ یعنی نبوت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی اسلام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت مکے میں 570 عیسوی میں ہوئی، اور آپ نے اپنی رسالت کا اعلان اور دعوت کرنے ہفتم 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں شروع کیا، یعنی 610 عیسوی میں دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کی دعوت کے بھی مختلف مراحل تھے کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ آغاز میں اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو دعوت دی، اور کچھ سالوں میں ہی آپ کے ارد گرد اپنے خاندان کے اور کچھ دوسرے چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اپنی دعوت کو عمومی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے کہ اس رسالت کے آغاز سے بعض مومنین فداکار پیغمبر ختمی مرتبت کے گرد جمع ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دشمن کو اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ مکی زندگی کے اندر جب آپ اپنے ارد گرد بہت سارے ساتھیوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا پیغام آہستہ آہستہ مکے سے باہر بھی نکلتا ہے، جیسے یثرب کی طرف کہ جو بعد میں مدینۃ الرسول اور بعد میں مدینے کے نام سے معروف ہوا، وہاں تک پہنچتا ہے۔ دشمن کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، دشمن چاہتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کو قتل کرے، لیکن بہرحال وہ امداد غیبی ہوتی ہے اور پیغمبر اکرم مکے سے ہجرت کرتے ہیں۔ پھر آپ مدینے میں آتے ہیں، مدینے کے اندر اپنی رسالت، اپنے پیغام کو محکم طریقے سے بیان کرتے ہیں، تائین کہ وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 633 عیسوی میں پیغمبر اکرم کا وصال ظاہری ہوتا ہے۔ خوب اس مختصر سے عرصے میں کہ رسالت کا تقریباً یہ جو 23 سالہ زمانہ ہے، اس میں عجیب باتیں نظر آتی ہیں ہمیں اس نہضت کی۔ اگر اور کچھ نہ بھی ہو، فقط ان چیزوں پر بھی انسان غور کرے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا 23 سالوں کا مختصر عرصہ، جس میں 13 سال تو یا تقریباً 12 سال تو مکی زندگی میں گزر جاتے ہیں، 10-11 سال باقی اعلیٰ مدینے میں ملتے ہیں تاکہ آپ کھل کر اپنی تبلیغ کریں۔ اتنے مختصر سے عرصے میں آپ کا پیغام پورے عالم میں پھیل جاتا ہے، اور یہ خود ایک فوق العادہ چیز ہے، غیر معمولی چیز ہے کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ اتنے مختصر سے عرصے میں ایسی رسالت دنیا پر چھا جائے۔ اور دوسری طرف سے بہت زیادہ وہ جو کلچر، ثقافتیں دنیا کے سامنے تھیں، اس ثقافت اور کلچر کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ اور تیسری خاصیت کہ جو اس دین کے ماننے والے ہیں وہ عجیب قسم کی فداکاری اس دین اور رسالت کے لیے دیتے ہیں۔
اگر صرف ان 3 خاصیتوں پر ہی انسان توجہ کرے تو خود اس رسالت کی حقانیت کو بہترین طریقے سے درک کر سکتا ہے۔ ایک مختصر عرصے میں اتنا پھیلنا، دوسری بڑی بڑی ثقافتوں، کلچروں، تمدنوں پر غالب آ جانا، اور تیسرا چاہنے والوں کی ایسی محبت کہ واقعاً انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ وہ نکات ہیں کہ اگر جن پر انسان توجہ کرے تو خود دوسرے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، انسان فوراً مان لیتا ہے کہ یہ شریعت حقہ ہے۔ اچھا، اس کے باوجود مصنف کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اور پیغمبر گرامی قدر کی رسالت کے ایک عظیم معجزے یعنی قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ عرض کیا کہ کسی بھی مدعی نبوت کی نبوت کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں، کہ ان میں سے اہم ترین طریقہ معجزہ ہے۔ حالانکہ وہ جو دو دوسرے طریقے ہیں کہ دوسرا نبی گواہی دے اور دوسرے قرائن اور اگر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے تو خود معجزے پر آئیں، ہم قرآن مجید کی طرف آئیں جو رسول اکرم کی رسالت کا معجزہ ہے، تو بھی ہمارے لیے نبوت خاصہ آرام سے ثابت ہو جاتی ہے۔ فصل اول اس 6 باب کی مصنف قرار دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز بیانی۔ دیکھیں، تاریخ اسلام کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پیغمبر اسلام کے مختلف مواقع پر بہت زیادہ معجزات ہیں، لیکن وہ معجزہ کہ جو معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے تا روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے بین دلیل ہے، کیونکہ خداوند منان نے اس کلام کو نازل کیا تھا معجزے کے طور پر۔ اچھا، اس قرآن مجید کے اندر بہت ساری جہات اعجاز ہیں، معجزے کی بہت زیادہ جہات ہیں، لیکن ان میں سے ہم چند کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کے لیے اعجاز کا باعث ہے اور اعجاز کی جہت ہے، وہ قرآن کا بیانی اسلوب ہے۔ دیکھیں، یہ پروردگار عالم کی روش رہی ہے کہ ہمیشہ نبی کو وہی معجزہ دے کر بھیجتا ہے جو اس زمانے کے اندر فن رائج ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ لوگ مہارت رکھتے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے خداوند منان معجزہ بھی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر و جادو اپنے عروج پر ہے، تو معجزہ بھی اس قبیل سے دیا جاتا ہے کہ جو ان کے جادو کو باطل کرتا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر ہے۔ اس زمانے میں خداوند متعال قرآن مجید کی شکل میں ایک معجزہ پیغمبر اسلام کو دیتا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے ادبا فصحا قرآن کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں، اور قرآن کا وہ جو اسلوب بیانی ہے تمام کے تمام اس زمانے کے فصیح اور ادیب اور بلیغ لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے اس جیسا کلام لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، 10 صورتیں لے کر آؤ، کوئی نہیں لے کر آ سکتا۔ اور نہ فقط یہ کہ یہ ہم لوگ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس زمانے کے جو فصیح ترین لوگ تھے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلا ولید ابن مغیرہ عربوں میں ایک بہت بڑا ادیب انسان تھا، ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ بندہ تھا کہ لوگ جب اپنی فصاحت و بلاغت کے شاہپارے تیار کرتے تھے، اشعار تیار کرتے تھے، تو اس کے پاس لے کر جاتے تھے، اس سے تصدیق چاہتے تھے، اس کو فیصلہ کروانے کے لیے اپنا بڑا مانتے تھے۔ ایسا بندہ بھی جب پہلی مرتبہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کے الفاظ سنتا ہے تو یہ جملات کہنے پر مجبور ہوتا ہے، ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن، جو میں نے ابھی محمد سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلام کسی انسان اور جن کا نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَأَنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَأَنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَأَنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَأَنَّهُ لَا يَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ۔
یہ تعبیرات استعمال کرتا ہے. یا مثلا عتبۃ ابن ربیعہ پیغمبر اکرم سے چند آیات کو سنتا ہے اور اپنے دوستوں کی طرف جاتا ہے. بہت بڑا فصیح ہے اپنے زمانے کا. جملات کہتا ہے انی قد سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط. ایسی بات سنی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنی. واللہ ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانہ فواللہ لیکونن لقوله الذی سمعت منہ نبع عظیم. جو میں نے بات سنی ہے اس کے پیچھے واقعاً بہت بڑی خبر ہوگی. یا قریش کے 3 بلیغ لوگ جو مشرکین کو وصیت کرتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنیں، لیکن قرآن کے جذابیت کے سامنے خود مغلوب ہو جاتے ہیں. ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام، اخنس بن شریک لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ کوئی پیغمبر کی بات نہ سنیں، لیکن خود راتوں کو چھپ چھپ کے جاتے ہیں اور جا کر پیغمبر اکرم کے کلام کو سنتے ہیں. اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے. یہ تواریخ کے اندر قصے موجود ہیں. یا مثلا طفیل ابن عمر دوسی کا قصہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جو شاعر تھا، بہت ہی چالاک تھا. مدینے میں جب آیا اور قریش کے لوگوں نے اسے ڈرایا تھا کہ پیغمبر کی بات نہ سننا، خوب ان کے کہنے پر وہ کانوں میں روئی ٹھونس دیتا ہے اور چکر لگاتا ہے. بالآخر ایک مرتبہ اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہو، کون سا جاہلانہ کام کر رہے ہو. اگر واقعاً اس کی بات عقل مندی والی بات ہے تو قبول کریں، اور عقل مندی والی بات نہیں ہے تو میں اتنا بیوقوف تھوڑی ہوں کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونسوں. وہ پیغمبر کے سامنے آتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے. جب پروردگار عالم کا کلام سنتا ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، خوب مانتا ہے. یہ تواریخی حقائق ہیں. بہرحال یہ اعجاز بیانی کے قرآن کے معجزے ہونے میں ذرہ برابر ریب و شک نہیں ہے. اس درس کے آخر میں، فصل کے آخر میں مذہب صرفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، اس کا بھی اجمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو رائج نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید خود فصاحت و بلاغت کے اس درجے پر ہے کہ کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن تیسری صدی میں ایک مذہب اور ایک گروہ پیدا ہوا جن کا اعجاز قرآن کے بارے میں عجیب نظریہ تھا. یہ مشہور قول بالصرفہ، صاد کے ساتھ صرفہ، کہ اس کی طرف ابتداءً کچھ متکلمین گئے. مثلا معتزلی جو متکلمین تھے جیسے نظام ہے یا ابو اسحاق ہے یا عباد ابن سلیمان سیموری ہے یا ہشام ابن عمرو فوتی ہے، یہ معتزلہ کے بزرگان. البتہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بزرگان میں سے بھی کچھ بزرگان جیسے مرحوم شیخ مفید اوائل المقالات میں یہ بات کرتے ہیں. سید مرتضی مثلا ایک رسالہ لکھتے ہیں الموزِ عن جہت اعجاز القرآن، یا شیخ طوسی اپنی جو ان کی شرح ہے جمل سید پر، اس میں بھی اسی نظریے کو مانتے. البتہ پھر بعد میں جو اپنی کتاب الاقتصاد لکھتے ہیں اس میں اسے ہٹ جاتے ہیں. علی ای حال متکلمین کا ایک گروہ ہے جن کا اعجاز کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، یعنی جب لوگ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا صرف الہمم کرتا ہے، یعنی ان کو عاجز کر دیتا ہے. خدا ان کو یہ قوت ہی نہیں دیتا کہ وہ لوگ آئیں اور آ کر قرآن کا مقابلہ کر سکے. اس کو کہتے ہیں قول بالصرفہ. کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قول بالصرفہ اتنا اچھا نظریہ نہیں ہے، اسی لیے اکثریت علماء کی اس کو رد کرتی ہے. کیونکہ اولاً قرآن مجید کی آیات تحدی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن خود اس اہمیت کا اور کمال اعجاز کا مالک ہے. نہیں ان کے خدا لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس جیسا کلام نہ لے کر آئیں. نہ، یہ پہلی بات تو یہ ہے. خوب دوسری بات یہ ہے کہ اگر قول بالصرفہ کو مان لیا جائے تو استاد سبحانی فرماتے ہیں پھر تو ایسے ہوتا نا، لوگ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے پھر اچانک دیکھتے کہ وہ کسی بڑی طاقت کے سامنے مغلوب ہو جاتے اور عاجز بنائے جاتے ہیں. خوب ایسے تو کبھی نہیں ہوا نا. خوب تیسرا نقطہ،
کہ اگر واقعاً قرآن کے اعجاز میں یہ قول بالصرفہ کی بات ہوتی تو بڑے بڑے یہ جو فصحاء اور بلغاء ہیں وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ایسے اپنے آپ کو عاجز محسوس نہ کرتے. خوب یہ تینوں نکات بیان کرتے ہیں کہ قرآن خود فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے، نہ ان کے فقط اور فقط یہ کہا جائے کہ خدا صرف الہمم کرتا ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اعجاز کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے. دوسری فصل میں استاد سبحانی کچھ مطالب ذکر کرتے ہیں کہ میں ان کا بالکل خلاصہ پیش کرتا ہوں کیونکہ عبارات مفصل ہیں، مطالب روشن ہیں. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے جہات کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے. اور اگر فقط فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہوتا تو قرآن فقط عربوں کے سامنے تحدی کرتا نا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تحدی سب لوگوں کے سامنے، بس اس کا اعجاز فقط منحصر نہیں ہے اس عنصر میں کہ ہم کہیں کہ قرآن مجید فقط فصیح و بلیغ کلام ہے. نہ، دوسری جہت اعجاز بھی ہے. مثلا جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ اسراء 88 نمبر آیت. کہ سب لوگوں کو تعدی ہے، خود تمام لوگوں کو تعدی ہے. یعنی قرآن جس طریقے سے فصیح و بلیغ ہے، فصیح و بلیغ ہے، فصحاء اور بلغاء کو تحدی کر رہا ہے، اسی طریقے سے اپنی حکمت میں بھی معجزہ ہے، حکیم کو تحدی کرتا ہے. خوب اگر کوئی مقنن ہے، قوانین بنانے والا ہے، اس کو بھی تحدی کرتا ہے، سیاستدان ہے اس کو بھی تحدی کرتا ہے، پوری کائنات کو تحدید کرتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس میں اعجاز کے اور بھی رخ ہیں کہ ہم نے اعجاز قرآن، تعارف قرآن پر ایک چھوٹا سا جزوہ لکھا ہے، اس کے اندر ان تمام جہات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، لہذا یہاں پر میں فقط اشارتاً ذکر کرتا جاتا ہوں. دیکھیں استاد سبحانی یہاں پر پہلا نقطہ جو اعجاز کے علاوہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور جو جہت اعجاز ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ عدم تناقض اور عدم اختلاف. آپ یہ انسان کو اٹھا کر دیکھیں، یہ خوب دیکھیں انسان کی طبیعی اور نیچرل زندگی ایسے ہے کہ جیسے جیسے اس کی زندگی میں تکامل اور تحول آتا رہتا ہے، اس کی باتوں میں بھی تحول اور تبدیلی آتی رہتی ہے. لہٰذا وہ ابتدائی زندگی میں ایک بات کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، دوسری بات کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، تیسری بات کرتا ہے. کہ مشہور جملہ جو عماد الدین کا ہے، واقعاً حقاً اسی طریقے سے بہت بڑا لکھاری ہے، وہ کہتا ہے انی رأیت انہ لا یکتب انسان کتابا فی یومہ الا قال فی غدہ لو غیر ھذا لکان احسن. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دن کتاب نہیں لکھتا مگر یہ کہ دوسرے دن کہتا ہے کہ کاش اس میں یہ تبدیلی کرتا تو اچھا تھا. ولو زید کذا لکان یستحسن، اگر اس میں فلاں اضافہ ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا. ولو قدم ھذا لکان افضل، اگر اس جملے کو آگے کر دیا جائے، اس کو پیچھے کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوتا. ولو ترک ھذا لکان اجمل، اگر اس کو ترک کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَارِ، یہ سب سے بڑی عبرت ہے. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِيلَاءِ النَّقْصِ عَلَى جُمْلَةِ الْبَشَرِ، یہ دلیل ہے کہ تمام بشر پر یہ نقص طاری ہے. تو یہ ایک طرف سے ہے، واقعاً انسان کی زندگی میں ایسے تحول آتا ہے، یہ نیچرل سی بات ہے، آئے دن باتوں میں تبدیلی آتی ہے. لیکن قرآن یہ جو 23 سالوں کی مدت میں نازل ہوتا ہے، مختلف حالات میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، کبھی جنگ میں، کبھی صلح میں، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، خوب ان تمام حالتوں میں مختلف احوالات میں قرآن کا نازل ہونا ایک طرف سے، اور تیسری طرف سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ قرآن مختلف شؤونات، جتنے بھی شؤونات ہیں، چاہے الہیات ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، قانونیات ہو، قصص ہوں،
خدا کے بارے میں، انسان کے بارے میں، دوسرے موجودات کے بارے میں، زمینی موجودات کے بارے میں، غیبی موجودات کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم قرآن مجید میں ذرہ برابر تناقض نہیں دیکھتے، ذرہ برابر اختلاف نہیں دیکھتے۔ خب یہ کیا ہے؟ یہ خود اعجاز کی بین دلیل ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ خوب کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو آپ کو اس میں بہت زیادہ اختلاف نظر آتا۔ البتہ یہ جو کثیرن ہے یہ وصف توضیحی ہے، اعتراضی نہیں ہے۔ یعنی اگر غیر کی جانب سے ہوگا تو واقعی اختلاف ہوگا، اور وہ اختلاف بہت بڑا اختلاف ہوگا، یہ آیت میں کہا جا رہا ہے۔ خب بس یہ ایک جہت اعجاز۔ دوسری جہت اعجاز، قرآن غیب کی خبریں بھی دیتا ہے، مستقبل کی خبریں دیتا ہے، یوں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، یہ ہوگا، اور بڑی قاطعیت کے ساتھ وہ اخبار بیان کرتا ہے، اور اسی طریقے سے واقع بھی ہوتی ہے۔ خوب ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے دکا آ کر لگاتا ہے، پیش بینی کرتا ہے، اس کے جملات اتنے مجمل ہوتے ہیں، آ کر کہتا ہے کہ یوں ہوگا، اور اس جملے کو بھی اتنا گھما پھرا کر کہتا ہے کہ خوبصورتی کے بعد میں اگر اس طریقے سے ہو جائے تو کہے گا میرا یہ مقصد تھا، اگر اس طریقے سے نہ ہو تو فوراً بات کو بدلا دے گا کہ نہ میرا مقصد ایسے نہیں تھا۔ نہ نہ نہ، قرآن بہت ساری جگہوں پر واضح اور شفاف الفاظ میں پیش بینی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا چند نمونے آپ کو بتائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ خوب آج تک دیکھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ خوب آج تک کوئی نہیں لایا۔ یا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ دیکھیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو کہ نہیں کر پاؤ گے۔ اب یہ ایک واضح سی قرآن مجید کی خبر ہے کہ کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا مثلا قرآن نے خبر دی کہ روم جو فارس کے سامنے مغلوب ہو گیا کچھ ہی عرصے میں پھر غالب ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن مجید میں آپ سورہ روم میں دیکھتے ہیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اب دیکھا کہ واقعا روم نے پھر کچھ ہی عرصے میں غلبہ پیدا کر لیا۔ یا مثلا جو سورہ انفال کی آیات ہے، مسلمان جا رہے ہیں جنگ بدر وغیرہ کے جو مفصل قصص ہیں، خوب اس میں قرآن بیان کرتا ہے کہ مشرکین بھاگ جائیں گے۔ سورہ انفال کی 7 نمبر آیت کو دیکھیں، واقعا ایسے ہوا کہ بھاگ گئے۔ یا مثلا قرآن کریم پیغمبر اکرم کے لیے نسل کثیرہ کی خبر دیتا ہے انا اعطیناک الکوثر، خوب اسی طریقے سے دیکھتے بھی ہیں۔ یا مثلا قرآن مجید کا یہ ہو گیا جہت غیب گوئی کے لحاظ سے، مستقبل کی خبریں دینے کے لحاظ سے اعجاز۔ یا قرآن خود اس عالم کے دقیق ترین قوانین کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ مثلا کشش و ثقل، یہ جو جاذبیت عامہ ہے، اب اس زمانے میں 1400-1500 سال پہلے قرآن کہتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها۔ خوب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے آسمان کے اندر غیر مرئی ستون قرار دیے۔ خوب غیر مرئی ستون وہی جاذبیت عامہ کا قانون ہے کہ بعد میں آ کر کتنا دیر سے نیوٹن کشف کرتا، قرآن اتنا عرصہ پہلے بیان کرتا ہے۔ یا مثلا زمین کی حرکات، خوب یہ دیکھیں بعد والے لوگ آتے ہیں آ کر کشف کرتے، وگرنہ ایک بڑے عرصے تک بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ کا قول یہ تھا کہ زمین ثابت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کھڑے ہیں، جبکہ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی طرح حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے۔ یا مثلا آج کل کی اتنی تحقیقات کے بعد انسان جا کر سمجھتا ہے کہ ان پہاڑوں کا زمین پر کیا رول ہے۔ وہ دیکھیں ان کی وجہ سے زمین کے اندر وہ جو بیلنس ہے وہ برقرار ہے۔ قرآن اس زمانے میں کہتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ اب ایسے نہ ہو کہ زمین آپ کو جھولے کی طرح جھلا کر ختم کر دے، نہ، اس کو روکے ہوئے یہ پہاڑ۔
تو یہ تیسری جہت، یہ چوتھی جہت تشریع اور قانون کی جہت سے اس کے اندر جامعیت، انسان کے تمام امور، اعتقادیات، اخلاقیات، سیاسیات، اقتصادیات، ہر قسم کے امور کی تشریع اور قانون اس میں موجود ہے۔ اب ذرا تصور تو کریں کیسا ماحول ہے، اس ماحول کے اندر آج سے 1400-1500 سال پہلے اتنی جامعیت کے ساتھ یہ قانون لے کر آنا خود اس کے معجزے کو بیان کرتا ہے۔ یا پانچواں نقطہ کہ جس پر قرآن زور دیتا ہے وہ یہ کہ ایک ایسا بندہ یہ سب تعالیم لے کر آتا ہے کہ جو تم انسانوں میں سے کسی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، تم لوگوں کی زبان میں امی ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں پڑھا، وہ ایسا عظیم قانون لے کر آتا ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، وہ آ کر ایسا لے کر آتا ہے پیغام کے تمام فصحاء اور بلغاء کو عاجز کر دیتا ہے۔ خب یہ ساری جہات ہے جو قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرتی ہیں۔ خب اس طریقے سے ان دو فصلوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے کہ بہرحال آخری فصل خاتمیت کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں چند نکات عرض کروں گا، اور انشاءاللہ پھر ہماری نبوت کے بارے میں بحث تمام ہو جائے گی، بحث امامت کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔